اچھا، جب یہ آپ 3 آڈیوز سن لیں آج، اس کے بعد ذرا چیک کریں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، اپنی خواہشات کی، اپنے عزیز و اقربا کی، خود سے جڑی ہوئی چیزوں کی، وہ کتنی ہے؟ یعنی آپ کو پھر احساس ہوگا کہ آپ کی محبت ٹاپ یا پیک پہ نہیں ہے، وہ انتہائی درجے کے نہیں ہے. اور پھر اپنی اطاعت کو اور اپنی دنیاوی ضروریات کو یا مجبوریوں کو یا پریشانیوں کو یا زنجیروں کو وہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو اطاعت سے روکتی ہیں، اور وہ بھی ٹاپ کی پیک پہ اطاعت جو حاصل ہونی چاہیے اس سے روکتی ہیں. تو نکھر کے بعد سامنے آ جائے گی کہ آپ کن کن مجبوریوں میں گرفتار ہیں، کیا کیا مسائل میں گرفتار ہیں، کون کون سی چیزیں آپ کی اور اللہ کی محبت کے درمیان میں حائل ہیں جو وہ محبت کا درجہ حاصل کرنے نہیں دیتی ہیں، کون سی چیزیں آپ کی راہ میں حائل ہیں جو اطاعت اللہ کو مطلوب ہے وہ حاصل کرنے نہیں دیتی ہیں. یہ پہلا درجہ ہے جس پہ آپ نے خود کو تولنا ہے. اور جب تولیں گی اور اس کے بعد اللہ کے سپرد خود کو کریں گی، تب آپ کو یہ غیبت سے بچنا، یہ جھوٹ سے بچنا، یہ حسد سے، کینے سے، بغض سے بچنا، یہ سستی کاہلی سے، بدگمانی سے بچنا، یہ ایسے لگے گا جیسے پینٹس، جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ کی مدد اترتی چلی آتی ہے اور انسان کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ چیک بھی کرتے جاتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے قول میں، فعل میں سچا ہے کہ نہیں سچا ہے. امتحان بھی آتے ہیں، لیکن جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسانی ہوتی چلی گئی، ویسے ہی ہمارے ضعف کو دیکھتے ہوئے اس دور میں بھی آسانیاں اترتی چلی جاتی ہیں. اچھا، جب آپ کو اور ہمیں اللہ کرے کہ وہ محبت اور اطاعت کا درجہ نصیب ہو جائے، یا ایٹ لیسٹ اس کے قریب قریب پہنچ جائے، پھر اگلے 2 درجے ہیں. اس میں سے اگلا درجہ ہے تقوی اور احسان. اور تقوی کا معنی آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ ڈرنا اور بچنا ہے. اور مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں یا گاڑی میں جائزہ لیا ہو، دیکھا ہو کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا انجن جو گاڑی کی طاقت ہے، اس کی فورس ہے. ایک ایکسیلیٹر ہے، گاڑی زور پکڑ کر تیز رفتاری سے، اسپیڈ سے آگے بڑھتی ہے. اور دوسری چیز سٹیئرنگ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی انجن اور ایکسیلیٹر اور سٹیئرنگ. سٹیئرنگ سے کیا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، جس طرح آپ اس کو موڑنا چاہیں آپ موڑ لیتے ہیں. اس کی بریک آپ کے پاؤں میں ہے، اگر اچانک رکنا پڑ جائے تو آپ اسے روک سکتے ہیں. یہ تقویٰ کہلاتا ہے. سمپل مثال، دنیاوی مثال. اب انسانی شخصیت میں نفس امارہ بھی ہے. یہ بھی ایک قوت ہے جو ایک بھاپ اور ایندھن کی طرح ہے. اس قوت کو سٹیئرنگ اور بریک کے ذریعے قابو میں رکھنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے. تقویٰ ڈرنے اور بچنے کو کہتے ہیں. اپنے محسن، اپنے محبوب سے ڈرنا، کہیں اس کی نظر کرم، اس کی محبت اور پیار میں کمی نہ آ جائے. یہ ہوتا ہے تقویٰ. انسان جس طرح سانپ سے، بھیڑیے سے، شیر سے ڈرتا ہے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے. محسن اور محبوب سے ڈرنا کہ اس کے احسان، اس کی نظر کرم، اس کی توجہ، اس میں فرق نہ آ جائے، میں اس کی نظروں سے گر نہ جاؤں، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی ہے ایک مسلمان کو. پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے احسان کا. اور یہ وہی احسان ہے جس کے لیے قرآن مجید میں ولایت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، بے شک کہ اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور احسان کی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں بیان فرمائی، جو ہم نے بہت مرتبہ سنی اور پڑھی ہے، کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرنے لگ جاؤ گویا کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ بات تو کم از کم ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو احسان ہے، یہ ولایت اور روحانیت کی کیفیت ہے. احسان کا یہ درجہ شریعت کے راستے سے آتا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ شریعت
اور طریقت دونوں کو انتہائی خوبصورتی سے ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے بہت لاپرواہی سے عادت کے طور پہ، روٹین کے طور پہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ساری باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں، بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی کتنی رکعت ہو گئی ہیں اور کیا کچھ پڑھ رہے تھے، ہم نے کیا سمجھا، اور پھر ہم نے طہارت بھی ٹھیک کر لی، وضو بھی ٹھیک کر لیا، نماز میں بھی کھڑے ہو گئے، کچھ یاد رہا کچھ نہیں یاد رہا، رکوع سجود بھی کبھی ٹھیک کبھی نہیں کیا، اور نماز ادا کر لی۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو طہارت کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہے، فوکسڈ ہے، وضو کرتے وقت ایک ایک آرگن کو دھوتے وقت اللہ سے اس کی رحمت اور بخشش کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے کہ اللہ اس کو تو دھو رہا ہوں، یہ دھونا میرے بس میں تھا، لیکن اصل طہارت دینے والا صرف تو ہے۔ اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں طہارت عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ سے کہیں، اے اللہ میں تو صرف جتن ہی کر سکتا ہوں، کوشش کر سکتا ہوں، میں تو اوپر ہی اوپر پانی ڈال سکتا ہوں اپنے آرگنز کی، لیکن دل کی سیاہی کو دھو ڈالنا تو اے اللہ صرف تیرا ہی کام ہے۔ طہارت کرنے کے بعد نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا اور دل میں وہ آیت بھی پڑھ لی اور یاد کر لی کہ اے اللہ میں نے اپنا رخ سیدھا تیری طرف کر لیا ہے، اب دائیں بائیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے نماز شروع کی اور ایک ایک آیت کے معنی سمجھ کر اللہ کی محبت میں ڈوب کے خشوع و خضوع سے نماز ادا کی۔ اب ایسی نماز کا درجہ اس پہلی نماز سے کہیں زیادہ بلند اور اعلیٰ ہوگا جو لاپرواہی سے پڑھی گئی ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی فرما دیا کہ نماز بڑی بھاری اور بوجھل چیز ہے، ہر ایک سے ادا نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو خاشعین ہیں، وہ لوگ جو ڈر رکھنے والے ہیں، جو خشوع رکھنے والے ہیں۔ اور قرآن خود اس کی مثال پھر دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ اسی دھن میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اسی دھن میں لگے رہنا کہ میں تو اللہ کا ہوں، مجھے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، میری آخری منزل وہی ہے، مجھے اسی کے ہاں ٹھہرنا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے۔ یہاں دنیا میں تو تھوڑی دیر کے لیے اسٹے ہے، سرائے ہے، میری ایک اسائنمنٹ ہے، اپائنٹمنٹ ہے، میں اسی لیے یہاں آیا ہوں، میرا اصلی گھر تو آخرت ہے اور اللہ ہی میرا محبوب حقیقی ہے۔ جب یہ دل کی کیفیت بن جاتی ہے، یہ ہے خشوع۔ اب اس خشوع کے عالم میں اس دھیان، اس دھن میں جو نماز پڑھی جائے اس کو ہم احسان کہیں گے، یعنی کسی کام کو کرتے ہوئے صرف اس کی صورت پر ہی دھیان نہیں دیا بلکہ اس کی حقیقت کو بھی آپ نے پا لیا۔ یہ احسان، ولایت، تصوف اور یہ طریقت، یہ مکسچر بن گیا ایک عبادت کا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کے اعمال کو کرتے ہوئے خشوع کی کیفیت طاری ہو جانا ہی تصوف اور احسان ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگوں نے تصوف کو کیا سمجھا ہوا ہے اور کس طرح انہوں نے پیری مریدی فقیری شروع کی ہوئی ہے۔ یہ جو خشوع کی کیفیت ہے یہی تصوف ہے۔ تو آج کے لیے میری خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بیان ہوا، اس پہ غور کریں۔ من کی دنیا کا نٹ شل سمجھ لیں کہ یہ ہے، یہ حاصل کر لیں تو آپ کے لیے غیبت سے بچنا بھی آسان، جھوٹ سے بچنا بھی آسان، ہر نافرمانی سے بچنا آسان ہی آسان۔